بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شب برات کے حوالے سے بہت ساری باتیں افراط اور تفریط ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بہت ساری اضافی چیزوں کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل نہیں تھیں، اس کو شامل کر کے بہت زیادہ شب برات منانے کا ان کے ہاں طریقہ موجود ہے۔ بہت ساری خرافات شامل ہو گئی ہیں اور نئے نئے طریقے اور عبادات لوگوں نے نکالا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ شب برات کی فضیلت سے ہی منکر ہیں۔ تو ایک طرف سے افراط اور ایک طرف سے تفریط، لیکن جو صحیح بات ہے وہ ہے اعتدال۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثبوت ہے، جس طرح آپ نے عبادت کی ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے، اسی طرح عبادت کرنا ہے، یہ ہے اعتدال۔ اور اتباع کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین اعظام کا، ان کی بات ماننا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا، یہ ہے اعتدال۔ اب اس زمانے میں افراط اور تفریط دونوں راہیں چل چکی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ راہ اعتدال پر چلتے ہوئے اس رات کو منائیں، دن کو منائیں اور اسی طریقے سے عبادت کریں۔ اسی لیے شب برات کے حوالے سے جتنی بھی تقریباً میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہ العالی نے اس حوالے سے بڑی ہی پیاری اور معتدل بات کہی ہے۔ ان کی تحقیق اور انتہائی عادلانہ فیصلہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات اور احادیث ثابت ہیں، اگرچہ وہ ساری ضعیف ہیں، اکثر ان میں سے ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے، ایک فیصلہ ہے کہ جس ضعیف روایت کی تائید مختلف طرق سے ہوتی ہو، مختلف صحابہ سے ہوتی ہو، مختلف روایات سے ہوتی ہو، تو اس کو بھی صحت اور معمول بہا کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو بھی صحیح قرار دیا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل غلط ہے، بالکل اصلیت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اب حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم ہیں، ان کا بڑا معتدلانہ جملہ ہے اس حوالے سے۔ فرمایا کہ بھائی جو چیز جس درجے ثابت ہے اس کو اسی درجے پہ رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے، اس سے کم نہیں کرنا ہے۔ مثلا اس میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے شب برات کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو رمضان آئے، شعبان آئے، تو آپ صرف ایک شعبان کی شب برات کو قبرستان چلے گئے۔ تو ٹھیک ہے، آپ بھی کبھی کسی شعبان کی رات کو چلے جائیں، 14ویں رات کو، 15ویں رات کو چلے جائیں، پھر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اسی طرح جائیں۔ آپ خاموشی سے الگ سے گئے، جا کر وہاں جا کر ان کے لیے دعا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر قبرستان جانے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، جس میلے کا سا سما ہوتا ہے، مرد عورتیں چھوٹے بڑے جس انداز میں جاتے ہیں، جتنی بے پردگی ہوتی ہے، اور پھر جو وہاں خرافات ہوتی ہیں اس رات بھی، یقیناً اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ہے، نہ اس اہتمام کا ثبوت ہے، نہ ہر سال جانے کا ثبوت ہے، اور نہ ہی اس طرح وہاں مرد و زن کا، چھوٹے بڑوں کا، سب کا جانا ثابت ہے۔ بس آپ گئے، کبھی آپ بھی اکیلے جائیں، جا کر آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کی عبادت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کی ہے اسی طرح آپ بھی کریں۔ تو نفل عبادات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں وہ گھروں میں بہتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی یہی ہے۔ اسی لیے اس 15ویں رات کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی قبض نہ ہوئی ہو۔ اس لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا، پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا اس طرح، اور پھر ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظہر کی نماز، ظہر کی سنتیں جو ہے میرے گھر میں پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں اگر کسی دن رہ جاتی تو آپ فرض کے بعد آ کر میرے کمرے میں وہ ادا فرماتے تھے۔ تو اسی لیے جتنا اہتمام فرائض کا مسجد میں جا کر ادا کرنا ہے، اسی طرح کا اہتمام نوافل کا، تہجد کا گھر میں پڑھنا ہے، پڑھنے کا اہتمام ہے اور ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں خشوع و خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور تنہائی میں عبادت کی ہے۔ اور تہجد کی نماز تو ہے ہی تنہائی کی نماز۔ بعض لوگ دکھانے کے لیے کہتے ہیں جی آج تو میری میں 4 بجے اٹھا تھا اور بس میں نے 2 رکعت پڑھ لی، اور اس طرح کا کوئی واقعہ بنا کر بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی۔ بھائی میں کہا کرتا ہوں اللہ نے آپ کو تہجد کا موقع دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے اور غنیمت ہے آپ کے لیے، شکر ادا کریں، ریاکاری نہ کریں، نہ دکھائیں لوگوں کو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی باتوں باتوں میں اس کا ذکر لاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راتوں میں بھی، شب برات میں بھی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خوب توجہ سے نماز پڑھی ہے، لمبی نماز پڑھی ہے، لمبا سجدہ کیا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس میں کہاں مسجدوں کو لائٹنگ کرنا، لائٹنگ کے ذریعے مزین کرنا، سجانا، اور پھر یہ کہ اس رات میں عبادت تو میرے خیال میں کم ہی کی جاتی ہے، لیکن آنا جانا، اٹھ جاگ کر رات گزارنے کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم نے لیلۃ القدر جاگ کر گزاری، یا لیلۃ شب برات جو جاگ کر گزاری۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم نے دیکھا کراچی میں کہ اس رات لائٹیں، کمکمے اور اسی طرح روشنی پورے مسجد تو کیا محلے اور پورے گلیوں میں روشنی کی جاتی ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے۔ مسجد میں بھی اس طرح کی اجازت نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ کہ کچھ نوجوان کیا ہوتے ہیں، وہ اس رات کو نئے کپڑے پہن کے، کلف لگا کے، نہا دھو کے آتے ہیں مسجد میں، گپ شپ لگاتے، تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی بہت اگر عبادت کی توفیق ہوئی تو کی، نہیں تو پھر نکلے، غول در غول، گروہ در گروہ آتے جاتے ہیں۔ بس آئے، تھوڑی دیر بیٹھے، گپ شپ لگائی، گئے، چائے شائے پی، پان شان کھایا، پھر آئے، پھر گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب برات جو ہے وہ جاگ کر گزاری۔ میرے بھائیو، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ لیلۃ الشب برات میں اپنے گھر میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور بلانا چاہتے ہیں تنہائی میں، تو آپ تنہائی میں جا کر اپنے رب سے تنہائی میں گفتگو کریں، تنہائی میں اپنے رب سے مانگیں، التجا کریں۔ اللہ تو آپ کو بلاتے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا کذا الا کذا، یعنی کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے فلاں فلاں حاجات مجھ سے مانگنے والا۔ تو اللہ تنہائی میں بلاتے اور آپ اس طرح شور شرابہ کرتے ہیں۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے بعض لوگوں نے کچھ مخصوص قسم کی نمازیں بنائی ہوئی ہے، جیسے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے 100 رکعت نماز پڑھنے سے اس کو 100 درجات ملتے ہیں، 100 قسم کا اس کو اجر ملتا ہے۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ 30 اس کی دنیاوی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور اسی طرح 30 جو ہیں اس کی اخروی حاجات پوری ہوتی ہیں، اور اسی طرح
30 جو ہیں اس کی مختلف حاجات اس کی پوری ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک بنایا ہوا لوگوں نے۔ پھر ایک مشہور یہ بھی ہے کہ 12 رکعتیں ہوں اور ہر رکعت میں مثلاً 12 دفعہ قل هو اللہ پڑھا جائے، اور اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں مشہور ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو تلاوت کی توفیق دیتے ہیں، تلاوت پڑھیں کریں، نماز پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں، نماز پڑھیں، اور پھر یہ کہ نماز پڑھنے میں تعداد رکعات کی کوئی افضلیت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اعمال گنے نہیں جاتے، وزن کیے جاتے ہیں، اعمال کا وزن ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ بے شک 2 رکعت پڑھیں، لیکن انتہائی خشوع، خضوع، توجہ اور تضرع اور اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر 2 رکعت پڑھیں۔ یہ 2 رکعت ان 2 رکعتوں سے، ان 12 رکعتوں سے بہتر ہے جس میں خشوع خضوع نہ ہو، جلدی جلدی میں بس تعداد پوری کرنے کی فکر ہو، اس کی بالکل ہی ان 12 رکعت سے یہ 2 رکعت افضل ہیں۔ اگر آپ کو اس اللہ تعالیٰ اس توجہ کے ساتھ 2 کی توفیق دیتے ہیں، 4 کی دیتے ہیں، جتنی دیتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ جتنی ہے وہ ساری بہتر ہے، لیکن بغیر توجہ کے آپ 100 بھی پڑھیں تو ان بغیر توجہ والی 100 سے 2 رکعت توجہ والی نماز افضل ہے۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس رات خاص طور پر حلوے بنا کر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اس کی کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ بدعات میں شامل ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ اس روز کہتے ہیں اس رات کو جو لوگ مر گئے پچھلے شب برات سے ابھی تک، تو ان کی روحیں آتی ہیں، اس لیے یہ بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو مردے جو مر گئے ہیں ان میں سے خاص طور پر کچھ لوگ جو خاص قسم کے کھانے پسند تھے وہ کھانے ان کے لیے بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ عورتیں جن کے شوہر مر گئے ہیں وہ مزین ہو کے، یعنی اچھے کپڑے پہن کے وہ تیار رہتی ہیں، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوہر آتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب خرافات ہیں، سب فضولیات ہیں۔ ایک چیز اور ہے، شب برات کے دن یعنی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا، تو حضرت مفتی علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس دن کے روزے کے حوالے سے صرف ایک حدیث ہے، تو وہ بھی ضعیف ہے، تو اس لیے روزہ رکھنے کی بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ ہر مہینے کے ایام 20 کا روزہ رکھتے ہیں، مثلاً شرعی مہینوں کے مثلاً 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس دن ظاہر وہ 15واں ہی ہوتا ہے، تو اس حساب سے آپ رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایام 20 کا روزہ رکھ رہے ہیں، اس میں 15 دن بھی آ گیا، 15 شعبان بھی آ گیا، تو بالکل خوشی سے رکھیں۔ یا اسی طرح آپ ہر پیر اور جمعرات کا رکھتے ہیں، اور اس میں وہ پیر کا دن ہو یا جمعرات کا ہو، پھر بھی خوشی سے رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 15ویں شعبان کا روزہ سمجھ کر، روزہ کہہ کر آپ خاص توجہ سے اور خاص قسم کے اہتمام سے رکھتے ہیں، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کیوں صرف شب برات اور شب قدر کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، مسلمان کے لیے ہر رات شب برات ہے، ہر دن جو ہے آپ کے لیے رمضان ہے۔ آپ عبادت کریں، دن کو رات کو کسی خاص وقت کا انتظار نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو صدقے کی توفیق دی ہے، صدقہ کریں، نمازیں پڑھیں، صلہ رحمی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خرافات سے بچتے ہوئے اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں۔